ماشاءاللہ آگے آگے تشریف لائیں۔ جیسا کہ استادوں نے کہا ہے کہ مجلس کو جوڑ کر بیٹھیں گے، ماحول بنے گا تو بات کرنے والے کے دل کو بھی یہ بات لگے گی اور آپ سے اچھے انداز میں اور بہترین انداز میں آپ سے خطاب کریں گے۔ یہ تھے استاذ مکرم استاذ الحدیث حضرت مولانا عبدالکریم بندیالوی صاحب۔ اب اپنے مہمان خصوصی اور آج کی ہماری اس محفل کی رونق حضرت علامہ بندیالوی صاحب بھی اسٹیج پر موجود ہیں۔ میں اپنے تمام آئے ہوئے حضرات سے ایک بات حضرت استادوں کے بیان سے پہلے یہ آپ کے ذہنوں میں ڈال دوں، آپ جتنے لوگ بھی آئے ہیں، آپ کا جس مسلک سے تعلق ہے، جس جماعت سے تعلق ہے، آپ خالی الذہن ہو کر کسی کی طرفداری نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری جماعت کی طرفداری کریں یا اپنی جماعت کی طرفداری کریں، دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے حضرت استاذ مکرم کا بیان سننا ہے۔ اگر بات دل کو لگے تو بہت اچھی بات ہے، اگر پھر بھی کوئی اشکال ہو، پھر بھی کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کے اس شہر کے اندر علماء موجود ہیں، یہاں اسی محلے کے اندر مولانا حبیب اللہ صاحب موجود ہیں، دیگر حضرات موجود ہیں، ہماری مسجد میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس بندے کے لیے دین کے راستے اور صراط مستقیم کا راستہ بڑا آسان کر دیتا ہے، جو اس کی جستجو کے اندر لگ جاتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ بس میں جہاں پر ہوں ٹھیک ہی ہوں، میں غلط نہیں ہو سکتا، تو وہ یقیناً غلطی پر ہوگا۔ تو لہٰذا بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے بیان سننا ہے۔ اب آپ حضرات سے بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں وکیل صحابہ، وکیل اہل بیت، وکیل اہل سنت، مورخ اسلام، مفسر قرآن حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه۔ جگہ کوئی صحیح نہیں کھلون دی، اگا کرو میں یار جگہ صحیح نہیں کھلون دی، میں اگا کرو۔ بس ٹھیک ہے، تھوڑا جا نہیں کرتے
اتنی خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر میں ہڈالی کے جماعتی علماء کو اور یہاں کے کارکنوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اللہ انہیں اپنی رحمت سے اس کا اجر اور ثواب عطا فرما دے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارے دین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اللہ نے جتنے سچے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، ہم ان سب پر ایمان لائیں۔ صرف ایمان نہ لائیں بلکہ سب نبیوں کا یکساں احترام کریں۔ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ انبیاء کی جماعت میں سے کسی نبی کی ادنا سی توہین بھی کفر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں ادنا سی توہین کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج۔ مانتے ہم سب نبیوں کو ہیں۔ تھوڑا سا میرے ساتھ شریک ہو، ہاتھ شت کھولو تھوڑا جہا، زندگی دا ثبوت دیو۔ میں لگدا میں قبرستان آ گیا۔ ایمان ہمارا سب نبیوں پر، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس وقت کسی نبی کی پوری زندگی اور کسی نبی کی زندگی کے پورے حالات آج کہیں کسی کتاب میں محفوظ ہو نہیں ہے۔
سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ کسی نبی کی زندگی کے حالات آج کسی کے پاس محفوظ ہو نہیں. یہ شرف اور یہ عظمت صرف آمنہ کے لال کو حاصل ہے کہ ان کی پوری زندگی آج ہمارے پاس محفوظ ہے. والد کا نام کیا تھا؟ محفوظ ہے. والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ محفوظ. تھوڑا سا بولے میرے ساتھ، تھوڑا جا حصہ پاؤ تھوڑا جا. دادا کا نام عبد المطلب ہے، قبیلہ قریش ہے. یہ ساری باتیں محفوظ ہیں. کس دن پیدا ہوئے یہ بھی محفوظ ہے. کس شہر میں پیدا ہوئے یہ بھی محفوظ ہے. کس گھر میں پیدا ہوئے یہ بھی محفوظ ہے. پیدائش کے بعد جس لونڈی کا سب سے پہلے دودھ پیا اس لونڈی کا نام بھی محفوظ ہے. کتنے دن دودھ پلایا یہ بھی محفوظ ہے. حلیمہ کیسے آئیں محفوظ ہے. حلیمہ نے میرے نبی کو کس طرح اٹھایا محفوظ ہے. بکریاں کس طرح چرائیں محفوظ ہے. تجارت کے لیے شام کا سفر کیا محفوظ ہے. نبوت کتنے سال کے بعد ملی محفوظ ہے. پہلا پیغام کس پہاڑی پہ چڑھ کے دیا محفوظ ہے. شیب بنی ہاشم میں رہے، طائف کے بازاروں میں آئے محفوظ ہے. ہجرت کیسے کی محفوظ ہے. ہجرت کرتے ہوئے اپنے بستر پہ کس کو سلایا. یہ ایک ایک بات پہ میں بات کرنے لگ جاؤں تو پوری تقریر اس پہ صرف ہو جائے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں بس سمجھتے چلے جاؤ. بستر پہ کس کو سلایا محفوظ ہے. اور ہجرت کا یار کس کو بنایا محفوظ ہے. غار میں کتنے دن رہے یار بولو ذرا زور. تسی روٹی شوٹی کھا کے نہیں آئے انہاں کوئی شے نہیں پکائی. ہم البتہ کھا کے آئے. تو ذرا بولو میرے نال تھوڑا جہا تقریری تھوڑی جی لذت پیدا کریے یار، تھوڑا جا ولولہ پیدا کریے. میں نہیں پتہ لگے بھی ہڈالی والے لوگ من سننا چاہتے ہیں. میں نے بڑی کام کی باتیں کرنی ہیں آپ سے یار. میرے نبی کی ہجرت محفوظ. غار میں کتنے دن رہے محفوظ. قباء مسجد بنائی سیرت محفوظ. مسجد نبوی کی تعمیر کی سیرت محفوظ. کتنی شادیاں کی، بچے کتنے تھے، ان میں لڑکے کتنے تھے، لڑکیاں کتنی تھیں، داماد کتنے تھے، سسر کتنے تھے، گھر میں کس طرح جایا کرتے تھے، گھر سے کیسے نکلتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کون سا قدم پہلے رکھتے تھے اور مسجد سے نکلتے ہوئے کون سا قدم باہر نکالتے تھے. وضو کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، امام کیسے بنتے تھے، سواری پہ
सवार कैसे होते थे, रात को जब सोया करते थे हाथ कौन सा हुआ करता था, रुखसार कौन सा हुआ करता था। महफूज है, महफूज है मेरे नबी की सीरत का एक एक हिस्सा। हदीस में, तारीख में, सीरत की किताबों में महफूज है। सोए कैसे, सुबह उठे कैसे, बाजार में आए कैसे, तिजारत कैसे की, पड़ोसियों से सलूक कैसा था, हिजामत कैसे करवाई, नाखन कैसे उतारे, छोड़ो हडाली के लोगों, ये भी महफूज है कि मेरा आका अपने पांव मुबारक जूती में किस तरह दाखिल किया करता था। जिस एक एक लम्हा महफूज, एक एक लहजा महफूज। सुबह महफूज है, शाम महफूज। मेरे नबी का दिन महफूज है, बोलो हडाली के लोगों, दिन महफूज है, रात महफूज है, आमाल महफूज हैं, अकवाल महफूज हैं, इरशादात महफूज हैं, अहादीस महफूज हैं। मेरे नबी का मुस्कराना महफूज है, आंसू बहाना महफूज है, मेरे नबी की अदाएं भी महफूज हैं। इरशादात तो अपनी जगह पे रह गए, आपकी अदाएं भी क्या हैं। आपने आखिर तक मुझे सुना तो फिर मैं इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू भी करूंगा। अल्लाह ने मुझे हिम्मत भी दी। मेरे बाद 2 तकरीरें आपने और भी पचानियां जे, और वो दोनों सुर वाले मौलवी, ये विच बेसुरा मैं फंस गया। उनकी तकरीरें आपने सुन के जानी, हमारी जमात के वो मुबल्लिग हैं। किसी नबी की सीरत महफूज नहीं। ईसाइयों के पास हजरत ईसा की सीरत महफूज नहीं, उनकी सीरत में नमूना भी कोई नहीं। चलो मैंने बढ़ के बात कह दी, नमूना भी नहीं। उन्ना शादी नहीं की थी, क्या नमूना हो कि बीवियों से कैसा सलूक करना। उन्होंने शादी की नहीं, उनके बेटे बेटियां नहीं, उनके दामाद नहीं। कहां से ईसाई बयान करेंगे कि दामाद से कैसा सलूक करना है, ससुर से कैसा सलूक करना है। और मेरे नबी ने 11 शादियां की, सब कुछ महफूज है। एक बात बंदियालवी कहना चाहता है, पढ़े लिखे लोग, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के जो बच्चे यहां बैठे हुए हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बात की दाद देंगे इंशाअल्लाह। ईसाइयों के पास हजरत ईसा की सीरत पे कहने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, कुछ महफूज नहीं है। आज दुनिया में हजरत ईसा के मुतालिक जो कुछ महफूज है, मसलन मरियम गुस्ल के लिए खड़ी थी, जिब्रील आ गए, आया ज़हन में कि कौन नहीं, इन्होंने पनाह तलब की, उन्होंने कहा मैं फरिश्ता हूं, तुझे बेटा देने आया हूं। गरेबान में फूंक मारी, वो उम्मीद से हो गई। वक़्त हुआ, मशरिक की जानिब गई, एक दरख्त के नीचे बैठी हैं। मित्तो कबला हाजा व कुंतो नस्यम मनसिया, मैं मर गई होंदी, लोग मेरा ना भूल गए होंदे। मौला मैं केड़ी मुसीबत च फस गई हां। अल्लाह ने फरमाया कहां बैठी हो, कि खजूर के दरख्त के नीचे, कि खजूरें हैं मौला, मौसम ही कोई नहीं। फरमाया इसके तने को पकड़ के हिला, हिलाना तेरा काम है, ताज़ा खजूरें गिराना हमारा काम है। खजूरें गिरने लगी, प्यास महसूस हुई, देख कोई नलका, नदी, नाला, चश्मा, नहर, मौला कोई नहीं।
فرمایا پاؤں کے نیچے دیکھ ہم نے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ عیسیٰ آ گئے، انہوں نے تھوڑی سی پریشانی کا اظہار کیا، مولا بیٹا بڑا پیارا ہے، دل کا سرور ہے، آنکھوں کا نور ہے، قوم کو جا کے کیا کہوں گی؟ لوگ تو آئیں گے، میں کنواری، لوگ کہیں گے کہاں سے لے کے آئی ہو؟ اللہ نے فرمایا بھولی مریم، تجھے اب تک میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا؟ جو رب خشک درخت سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے اور جو تیرے قدموں کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے اور بغیر خامت کے تیری گود ہری کر سکتا ہے، وہ تیری لاج رکھنے پر بھی قادر ہے۔ تیری لاج ہم نے رکھنی ہے۔ یہ اٹھا کے لائیں، لوگ اکٹھے ہوئے، کیا ہے؟ مریم نے کہا اس کو پوچھو۔ عیسیٰ ماں کی گود میں بولے، کیا بولے؟ وہ بھی بیان ہو گیا۔ پھر انہیں موعظے ملے، پھر انہیں کتاب ملی، پھر انہوں نے تبلیغ کی، پھر انہیں دعوت دی۔ اوے ہڈالی کے لوگوں، آج جو کچھ حضرت عیسیٰ کی سیرت کے متعلق لوگوں کو معلومات ہیں، یہ میرے قرآن کی مہربانی ہے۔ کس کی مہربانی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی اتنی سیرت کس نے بیان کی؟ ورنہ عیسائیوں کے پاس کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پہلے کہہ دوں ہر طبقے کا بندہ یہاں موجود ہے، سب ہمارے بھائی، سب ہمارے عزیز ہیں، دوست ہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی ہٹ دھرمی نہیں، کوئی دشمنی نہیں۔ داعی جو ہوتا ہے نا، داعی سمجھ رہے ہو؟ امت دوئی دائی سمجھ رہے ہو؟ اے این نال ہے یار، این نال، داعی کیا؟ دعوت دینے۔ اب میں داعی ہوں نا، داعی جو ہوتا ہے نا، اس کی پہلی وصف ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں سننے والوں کے لیے شفقت کا جذبہ موجود۔ سننے والوں میں کے لیے کیا جذبہ موجود ہو؟ اللہ کرے انہاں نو گل سمجھ آ جائے، چڑھانا، فتوے لگانا، ضد کرنا، ہٹ کرنا، دوسروں کے بزرگوں کے نام بگاڑنا یا اوچھی تنقید کرنا یا کسی فرقے کا نام لینا، یہ داعی کا کام نہیں ہے۔ اگر داعی اس پر عمل نہیں کرتا، وہ یہ منصب چھوڑ دے تے چھولیاں دی ریڑھی لا لے۔ اور بھی کام بڑے ہیں دنیا، اگر اس منصب پہ رہنا ہے، یہ مسند نبوی ہے۔ جہاں میں کھڑا ہوں نا، یہ اس آقا کی مسند ہے جو گالیاں سن کے دعائیں دیا کرتا تھا۔ سب ہمارے بھائی، میری بات اگر آپ کے مسلک کے خلاف ہو جائے یا مزاج کے خلاف ہو جائے، اسے سن لیں، گھر جائیں، اس پر غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں۔ بندیالوی یہ کہہ گیا ہے، یار سوچے تو صحیح۔ پہلا اشارہ میرا کتنے لوگ سمجھیں گے؟ پڑھے لکھے لوگ میرے مخاطب ہیں، سکول، کالج، یونیورسٹیوں کے ہمارے بچے، وہ میرے مخاطب ہیں، تعلیم یافتہ لوگ۔ ہے توجہ آپ کی؟ زور سے بولو، کہوں بات؟ عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کی سیرت پر کہنے کے لیے کچھ نہیں، کچھ نہیں، اس لیے وہ سیرت عیسیٰ پر کوئی محفل منعقد نہیں کرتے، سیرت مسیح پر کوئی جلسہ منعقد نہیں کرتے۔ ان کی مجبوری ہے کہ وہ 25 دسمبر کو
عید میلاد عیسیٰ منائیں. 25 دسمبر کو وہ کیا منائیں؟ کس کا میلاد؟ اس لیے کہ ان کے پاس سیرت پہ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کی مجبوری ہے کہ وہ ہر سال 25 دسمبر کو عید میلاد مسیح منائیں. سو وہ مناتی ہیں، میری مجبوری کوئی نہیں، اس لیے کہ میرے پاس تو اپنے نبی کی سیرت کا ایک ایک لحظہ محفوظ ہے. لحظہ محفوظ. میں ساری زندگی آقا کی سیرت بیان کرتا رہوں، میری عمر ختم ہو جائے گی، آقا کی سیرت ختم ہو نہیں ہو. لیکن صرف میلاد کیوں؟ ہر جلسہ میلاد، ہر کانفرنس میلاد، ہر محفل میلاد کیوں؟ سیرت کیوں نہیں؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں، میرے دل میں بڑا درد ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے میرے دل میں. اللہ کرے آج کسی نوجوان کو میری بات سمجھ آ جائے، اللہ کرے. میری ایک بات کا جواب دیجئے، جتنے لوگ بیٹھے ہو میری ایک بات کا جواب دو. میری اور آپ کی جو عملی زندگی ہے، عملی زندگی کیا ہوتی ہے؟ میری اور آپ کی عملی زندگی کیا ہے؟ شادی، غمی، نکاح، تجارت، معاملات، سیاست، عدالت، حکومت، بیوی سے سلوک، بچوں سے سلوک، داماد سے سلوک، پڑوسیوں سے سلوک، کسی کی بیمار پرسی کرنا، کسی کے جنازے میں آنا، کفن دفن میں شریک ہونا. میری اور آپ کی جو عملی زندگی ہے، خدا لگتی بات کہیے، اس کا تعلق نبی کے میلاد سے ہے یا سیرت سے ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. میری اور تیری زندگی کا عملی زندگی کا تعلق کس سے ہے؟ اس سے کنارہ کشی کیوں؟ صرف میلاد کی طرف آنا کیوں؟ میں قطعاً نہیں کہنا چاہتا کہ میرے نبی کا نفس ذکر ولادت نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. آپ کی پیدائش کا ذکر ہونا چاہیے. مستعصی نام آ رہا ہے، کب پیدا ہوئے ذکر ہونا چاہیے. والدین کا نام کیا تھا ذکر ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. کس شہر میں پیدا ہوئے ذکر. نفس ذکر ولادت یہ موضوع نہیں ہے، موضوع ہے مروجہ عید میلاد النبی. یہ ہے اصل موضوع، جس نہج پہ یہاں اسے منایا جاتا ہے، یہ ہے موضوع. ورنہ نفس ذکر ولادت تو ہونی چاہیے. یہ یوں ہی لوگ ہمارے متعلق کہتے ہیں دیوبندی میلاد نہیں مندے. چلو یار آج تھوڑا جا میلاد ہی پڑھ لے بھی، پڑھیے نہیں، تھوڑا سا میلاد پڑھتے ہیں. دور تو میں تھوڑا سا نکل جاؤں گا موضوع سے، لیکن یہ بات تو ختم ہوگی نا بھائی، میلاد نہیں مندے. حلیمہ آئی نا میرے نبی کو لینے کے لیے، اور دائیاں بھی آئیں. حلیمہ کی سواری ذرا کمزور تھی، نحیف تھی، لاغر تھی، آہستہ چلتی تھی. حلیمہ پیچھے رہ گئی، سہیلیاں پہلے پہنچ گئی. بندیالوی کہتا ہے حلیمہ پیچھے رہ نہیں گئی. رب نے آکھیا حلیمہ اج پیچھے رہ جا، میں تیرے مقدر چمکان دا فیصلہ کر چکیا، آج تو ذرا پیچھے رہ. حلیمہ کے پہنچتے پہنچتے امیروں کے بچے، سرداروں کے بچے، خوانین کے بچے، چودھریوں کے بچے، دولت مندوں کے بچے دائیوں نے اٹھا لیے. جو دائی یہاں آتی ہے وہ پہلا سوال کرتی ہے اس کا باپ کیا کرتا ہے.
जवाब आया वो तो फौत हो गए, यतीम है, सन की लबना। वो मेरे नबी को छोड़ के चली गई। आप में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने तारीख की किताबें पढ़ रखी, सीरत की किताबें भी आप में खुश नसीब लोग होंगे। हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेज के उन्हें पढ़े होंगे। वो दाइयाँ जो मेरे नबी के दरवाजे पे आईं और बगैर उठाए वापस चली गईं, उनमें से किसी का नाम आपको आता हो तो बोलो, बोलो यार, नहीं ते करो ना, करन तुसी उंज तरकड़े हो ना ते करो। किसी का नाम आपको आता हो? कोई नहीं। हर तरफ हलीमा हलीमा हो गई, हलीमा हलीमा हो गई। बंदियालवी कहता है जो मेरे नबी से कट गया वो मिट गया, और जो मेरे नबी से जुड़ गया वो उड़ गया। हर तरफ हलीमा हलीमा होने लग गई। हलीमा पहुंची, खामन से मशवरा किया, यतीम है, न ले जान नालू ते ठीक है, अब और तो बच्चा है कोई नहीं, न ले जाने से तो बेहतर है। हलीमा मेरे नबी के दरवाजे पे आई, बच्चा दिखाओ। हलीमा को उस कमरे में ले जाया गया जहां नन्हे मोहम्मद, पता नहीं मेरा लफ्ज पसंद आया कि नहीं आया, उनके ऊपर चादर है। हलीमा ने कपड़ा हटाया, एक लहजे के लिए मेरे आका के चेहरे पुरनवार को देखा और कहा, मुझे काबा के रब की कसम है, इतना खूबसूरत बच्चा तो मैंने सारी जिंदगी कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा। हलीमा ने उठा लिया, हलीमा ने उठा लिया। वही ऊंटनी जो लागिर थी, कमजोर थी, नहीफ थी, मरियल थी, जो ही मेरा नबी उसके ऊपर आया वही ऊंटनी तेज गाम हो गई। वो सहेलियां जो 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे पहले रवाना हो चुकी थी, हलीमा दी सवारी ने उन्होंने क्रॉस कीता। वो हैरान होके कहती हैं, हलीमा सवारी बदल लई। हलीमा कहती है सवारी नहीं, सवार बदल ली है, सवार बदल ली। ये थोड़ा ज़ौक होवे बंदियालवी एक जुमला आखना चाहिए। जिस तरह का थोड़ा मिजाज है ना, मेरा भी रूह करता पिया मैं तकरीर शुरू करा बुजुर्गों दोस्तों वाली, तो फिर मैं 15-20 मिनट करके तू नस जाऊँ। मेरी तबीयत खराब है, तुसा थोड़ा जिहा पेट्रोल फराम करो, तो एक गड्डी थोड़ी जी रिढ़दी रहा, थोड़ा जिहा जरा एक दफा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की जात ही ऐसी है, मेरे नबी की शख्सियत ही ऐसी है। मेरा नबी जिस ऊंटनी पर सवार हो, वो ऊंटनी सारी ऊंटनियों से आगे निकल जाया करती है, और मेरा नबी हिजरत वाली रात जिस अबू बकर के कांधे पे सवार हो, वो अबू बकर सारी उम्मतों से आगे निकल जाया करता है, आगे निकल जाया। अबू बकर के कांधे पर मेरे नबी ने सवारी की, और ये उन्हें लेके गारे सौर में पहुंच गए। बंदा उम्रा करके आए ना या हज करके आए, तो हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो लोगों को पकड़ पकड़ के कहते हैं, और मेरी किस्मत वेखो, मैं रोजे दियां जालियां वेख के आया, मेरी किस्मत वेखो,
میں مسجد نبوی دا محراب ویکھ کے آیا, میں اود علی پہاڑی ویکھ کے آیا. کتنے لوگ بندیالوی کے اشارے کو سمجھیں گے, تو روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آویں, تیرے پیر زمین تے نہیں کھلوندے, ادھر تو دیکھ اکیلی غار ہے, 3 دن اور 3 راتیں ہیں, ایک میرا نبی ہے, دوسرا ابو بکر ہے, ابو بکر نے رج رج کے میرے نبی نو ویکھے. ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی. آؤ ہم بھی ذرا میلاد پڑھیں, پھر میلاد کا سبق بھی آپ کو دیں. میلاد میں کوئی سبق بھی ہونا چاہیے کہ کون نہیں ہونا چاہیے؟ سنو سبق. حلیمہ کہتی ہیں میں نے دودھ تقسیم کیا, ایک حصہ اپنے بچے کے لیے, ایک حصہ ننھے محمد کے لیے. میری بات غور سے سننی. تقسیم کیا, ایک دن میں نے ننھے محمد کو اپنے حصے کا دودھ پلا کے دوسری جانب جو ڈالا نا, ننھے محمد نے منہ پیچھے کر لیا, منہ پیچھے کر لیا اور بزبان حال کہا ماں جی میں نے 40 سال کے بعد لوگوں سے کہنا ہے بھراواں دا حق نہ کھادا کرو, بھراواں دا حق نہ کھادا کرو. آج میں اپنے بھائی کا حق کھا لوں تو 40 سال کے بعد میں یہ دعوت کیسے دوں؟ یہ ہے جی میلاد کا پیغام. اللہ علماء کرام کو توفیق دے دے, آمین. تے بھی پیسے لگ دیں. اللہ ہمارے خطیبوں کو توفیق دے دے کہ یہ میلاد کے جلوس میں جب بازار میں آئیں تو بازار میں تقریر کرتے ہوئے یہ نہ کہیں جس تاجر نے جھنڈیاں زیادہ لگائی ہیں نا نبی اس پہ راضی ہو گئے. اللہ کرے یہ نہ کہیں. جس نے چراغاں زیادہ کیا ہے نا نبی ان پہ راضی ہو گیا, بلکہ وہ لوگوں سے یہ کہیں تجارت آمنہ کے لال کے حکموں کے مطابق کرو, کم نہ تولو. 2 نمبر مال 1 نمبر بنا کے مت بیچو, تولتے ہوئے ڈنڈی نہ مارو, گاہک کو دھوکا, شاباش شاباش, گاہک کو دھوکا نہ دو. بننے تروڑ کے چوری دا پانی نہ لایا کرو, تے زمینہ دے بننے اگاں اگاں نہ ٹوریا کرو. کسی کے پلاٹ مکان دکان پہ ناجائز قبضہ نہ کرو. قرضہ لو تو آڈے تے گل آئیے تو کہ چپ کر گئے ہو یار, بولو نا, تھوڑے تے گل آ گئی. قرضہ جب لیتے ہو ₹1,00,000 لے لیا, کنیے واپس کر دے؟ کہتا ہے قرضے ہسنا ہے, قرضے ہسنا ہے. قرضے ہسنا دا مطلب یہ ہوئے بھئی قرضہ منگن والا بندہ آوے تے بندہ ہس کے ٹال دے, یہ ہوندہ قرضے ہسنا. اچھا واپس کیسے ہو رہا ہے؟ اے 2,000 آج لے لے, اے 2,500 آج لے لے, اے 500, اس دے 1,00,000 دا بیڑا گھرا کو. نہیں ہوتا ایسے. اور بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے. علماء کرام ان لوگوں کی تربیت کرو, دلیر کر رہے ہو گناہوں پر, جھنڈیاں لگاؤ نبی راضی. ان کو بتاؤ کہ جب تک بندوں کے حقوق پورے نہیں کرو گے اس وقت تک نہ رب راضی ہوگا نہ رب کا رسول راضی ہوگا. بندوں کے حق پورے کرو, اللہ اپنے حق معاف کر دیتا ہے. بندوں کے حق
چاہے وہ ہندو ہو، یہ بھی سنو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی کا آپ نے حق کھایا، کسی کی زمین پہ آپ نے قبضہ کیا، جائیداد پہ قبضہ کیا، مال پہ قبضہ کیا، صرف اپنی دکان کے آگے نہیں. بندیالوی کی بات بری لگے تو لگتی رہے، پھر صرف اپنی دکان کے آگے نہیں، ہڈالی سے لے کے جوہر آباد تک یہ ساری سڑک جھنڈیوں سے سجا دے، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ مظلوم بندہ معاف نہیں کرے. نماز پڑھنے سے بندوں کے حق معاف ہوتے ہیں؟ بولو. حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، شب قدر کو جاگنے سے، اعتکاف میں بیٹھنے سے، شب برات کو جاگنے سے، تسبیح رولنے سے، بولو معاف ہو جاتے ہیں؟ نماز پڑھن نال بندیاں دے حق معاف نہیں ہوندے، عمرے کرن نال معاف نہیں ہوندے، اے جھنڈیاں نال معاف کران لگا ہے. اس نے کیسی تربیت کر دی ہے قوم کی. ایک جملہ یاد ذہن میں آیا، اکثر کہتا رہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، انج نہ ہوئے میں جملہ آکھ کے اگھا ٹر جاواں تو ہم 2 سیکنڈاں تو بعد سمجھ آوے بھی بندیالوی آکھیا کی، پھر مزہ نہیں رہے گا. پھر مزہ، ذرا ہوشیار ہو، ذہن تھوڑا جا کھولو، شاباش، ہاتھ شات بھی کھولو تھوڑے جائے، کہوں جملہ سمجھ جاؤ گے. خدا دی قسم ہے، پوری تقریر پر یہ جملہ بھاری ہو جائے گا. ساری تقریر اس میں آ گئی. بندیالوی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ، میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ. جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو، زور سے بولو. وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتا، وہ مصنوعی پہاڑیوں سے نہیں مانتا، وہ لائٹنگ سے نہیں مانتا، وہ چونے بچھانے سے نہیں مانتا، وہ جلسے جلوسوں سے نہیں مانتا. وہ تب مانے گا جب اپنی زندگی اس کی سنت کے مطابق گزارو، پھر مانے. میری اور آپ کی عملی زندگی، اس کا تعلق میلاد سے ہے یا سیرت سے؟ لوگوں کو سیرت کی طرف لاؤ. میلاد کا تذکرہ ضرور کرو، ولادت کا تذکرہ ہونا چاہیے، اسے بھی کرو، لیکن میرے آقا کی سیرت بھی بیان کرو. دیکھیں، کوئی بندہ مجھے کہے نا بھئی بندیالوی صاحب اے ذرا شرک تے سمجھاؤ، شرک کیے؟ اللہ دی قسم ہے، 1 دونی 2 تے 2 دونی 4. میں اینج سمجھا دیں، اینج سمجھا تے مین کوئی آکھے نا بھئی بدعت سمجھا، بدعت، میرے سرے چو پیڑ چڑھ جا، میں پریشان ہو جاتا، حیران، پریشان. کیوں؟ بوتل کے اندر ہے زہر، اندر کیا ہے؟ اوپر لیبل لگا ہوا ہے شربت روح افزا. کیا ہون لوگاں کی نظر آ رہا اس دے وچوں زہر وکھانی سوکھیے. لوگ کہتے ہیں درود پڑھ رہے ہیں، بدعت ہے. تیسرے دن کلمہ پڑھ رہے ہیں، بدعت ہے. میلاد کا جلوس محبت رسول میں نکال رہے ہیں، بدعت ہے. یہ تو نیکی کے کام ہیں. سنو ہڈالی کے لوگوں، نیکی اور ثواب کا کام وہ ہوتا ہے جس پر آمنہ کے لال کی مہر ہوتی ہے.
یہ نہیں کہ میں یہ کام کر لوں آپ یہ کام کر لیں. صبح کی کتنے فرض ہیں صبح کے؟ اے صبح آ رہی ہے نا تسی 4 پڑھنا، پڑھو 4. کوئی منع کرے تو کہنا میں کسی کو گالیاں نکال رہا ہوں، 2 رکعتیں ہی بڑھا دی ہیں نا. چلو یار یہ بھی آپ کو مثال اچھی نہیں لگی تو 1 منٹ کے لیے ہڈالی کے لوگ مفتی بن جائیں. تساں بڑھو مفتی، میں لیواں تواڈے کول فتوا، بن دیو کہ کوئی نہیں؟ اور ساڈے مدرسے پورا سال پڑھ دین تاں مفتی بن دین تے توان میں بنان لگا مفتے چو مفتی تے تسی اکا چپ کر تے فتوا میں ہی جو پوچھنا سوکھا، بچوں کو بھی پتہ ہے فتوا میں نے بڑا آسان سا پوچھنا ہے، بن دیو مفتی. کہو گا ہاں آپ کہیں پوچھیں جی بتاتے ہیں. 4 رکعتوں والی نماز شروع کی، کتنی؟ 2 رکعتیں جب ہو گئی اتحیات بیٹھ گئے، التحیات للہ والصلوات اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہونا. ایک بندہ کہتا ہے میں درود پڑھے بغیر نہیں اٹھنا، میں درود پڑھ کے اٹھنا. ایک دفعہ درود پڑھو 10 نیکیاں، ایک دفعہ درود پڑھو 10 گناہ معاف، ایک دفعہ درود پڑھو جنت میں 10 درجے بلند. میں درود پڑھ کے اٹھوں گا. اس نے جان بوجھ کے درود پڑھا، نماز ہوئی کہ باطل ہو گئی. شاباش شاباش شاباش، کیڑا قصور کر بیٹھا. یہاں تمہیں یاد نہیں آتا کہ درود پڑھنا نیکی ہے؟ چلو یار ایک اور مسئلہ بتاؤ، جان بوجھ کے نہیں پڑھا، نہیں وہ بھول گیا، وہ سمجھا 4تھی رکعت ہے، اسا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. اوہو یہ تے 2 رکعت سی، بھول کے پڑھ گیا، کھڑا ہو گیا. اب کیا کرے؟ چٹی بھرے چٹی کس دی؟ کیا پڑھا ہے اس نے؟ وہ کہتا ہے میں نے درود پڑھا ہے، آپ کہتی ہیں میں جرمانہ بھرا، میں نے تو درود پڑھا ہے. مولانا تشریف لا رہے ہیں. بس میں بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہوں. آج یار اساں سارے قاری سلیمان صاحب نال زیادتی کر دی، اسی تقریراں کر لیاں نے تے قاری صاحب پیچھے رہ گئے. لیکن آپ نے قاری مولانا منجم شیخ صاحب تشریف لائیں، قاری صاحب کی بھی تقریر آپ نے سن کے جانی انشاءاللہ. بندہ کہتا ہے میں نے درود پڑھے، غلطی سے پڑھ گیا ہوں، تم کہتی ہو چٹی بھر، جان بوجھ کے پڑھا ہے تو نماز باطل. آپ کہیں گے جس جگہ پہ تو درود پڑھ رہا تھا اس جگہ درود پڑھنے کا شریعت نے حکم. یہ بات لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ دین وہ ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے. کیوں بھائی ہڈالی میں سنا ہے ایک عید ہوتی ہے، بڑے خوش قسمت لوگ ہو یار، ورنہ تو ساڑھے شہروں دے وچ ایڈیاں ایڈیاں مسیتاں، عید کی نماز وہاں بھی ہوتی. چلو اللہ ہمیشہ بچا کے رکھے. آپ اتفاق اتحاد بڑی چیز ہوتی. کیوں بھائی ہڈالی والوں، عید کی آزان تو نہیں ہوتی، نہیں نہ ہوتی، تکبیر تے ہوندی ہے نا. پچھلے لوگ چپ نے بھائی اساں پچھا ہوئیے تے پتہ نہیں ہوندی ہوئے، پتہ نہیں ہوندی ہوئے، تکبیر تو ہوتی ہے نا. اذان بھی کوئی نہیں، تکبیر بھی کوئی نہیں،
فلسفہ کیا ہے؟ علماء کرام ذرا میری بات کو غور سے سنیں گے جی، اور اس عید پر اس کو بیان بھی کریں گے، میری اس بات کو بیان کریں گے۔ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ اذان بھی کوئی نہیں، تکبیر بھی کوئی نہیں، فلسفہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں آج تیری خوشی کا دن ہے، آج تیرا مذہبی تہوار ہے، آج تیری عید کا دن ہے، پہلے میں تجھے بلایا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، آج تیری خوشی کا دن ہے، آج میں تن بلانا بھی کوئی نہیں، بن بلائے آ جا، بن بلائے آ جا۔ عید ہے یار، عید منان دا شریعت نے طریقہ کو نہیں سکھایا، آزاد چھوڑ دیے، چل یار عید ہی صحیح، چل یار تیری عید ہی صحیح، لیکن اتنا تو مجھے بتا نا، عید منانے کا شریعت نے کوئی طریقہ نہیں سکھایا، آزاد چھوڑ دیے۔ 29 دی رات ہوئے تے احتمال ہوئے بے چاند نہ چڑھ جانا، رمضان دی 29، اے جڑے اعتکاف وچ بندے نا لوگ، اے 29 والے روزے نو زور علی بسترے چوا چھڑ، میں اشارہ کروں گا، ناراض نہیں ہونا، اس پہ غور کر، بندیالوی درد دل سے کہہ رہا ہے، درد دل سے سوچنا ہے۔ 29 والی رات، 28 والا دن، بندہ رب سے کہتا ہے مولا کل میری عید ہے، مکان سجا لے ماں، مولا کل میری عید ہے، دکان دے سامنے جھنڈیاں لا لے ماں، مولا میری عید ہے، موٹر سائیکلاں دے سلنسر کڈ لے ماں، مولا کل میری عید ہے، کوئی تھرکنا، ناچنا، ڈانس کرنا، سجانا، لائٹنگ کرنا، مصنوعی پہاڑیاں بنانا کر لے ماں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آج تیری عید کا دن ہے، پہلے 5 مرتبہ میرے دربار میں آیا کرتا تھا، آج 6 مرتبہ آ کے دکھا، چل یار عید ہی صحیح۔ شریعت نے عید منانے کا طریقہ نہیں بتایا، کیا طریقہ بتایا؟ کیا طریقہ بتایا؟ گھروں نکل تے مسیح تے جاؤ، اگلی گل تے یار تمہیں سمجھ جانی چاہیے، اگلی گل تے یار سمجھ جانی چاہیے، گھروں نکل، بولو گھروں نکل مسیح تے چاہ، اے عجیب عید مسیح تے چو نکل، واہ، اور عید تو عید منانے کا طریقہ مولا آج میری عید کا دن ہے، کچھ تھرک لوں، گانے گا لوں، کوئی نغمے، فرمایا نہیں، گھر سے نکلتے ہوئے تیری زبان پہ ایک ہی ترانہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پڑھو یار، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی اذان کوئی، اگر کسی مسجد کا خطیب، ہم جب منع کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ کام نہ کرو، تو ہمارے دوست کہیں ہیں، ہمیں ان پر غصہ بالکل نہیں آتا، وہ کہتے ہیں سڑ گئے ہو، اساں درود پڑھیا، نبی پاک دا نام لیا، آگ لگ گئی، سڑ گئے ہو، یہ ذرا ذہن میں رکھیں، ذرا ذہن میں رکھیں،
خطیب صاحب نے عید کے دن صبح 7 بجے مؤذن سے کہا کھولا سپیکر، تے والیاں پورا کھول تے دی اذان عید دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم محلے میں گونجی اذان کی آواز عید والے دن صبح 7 بجے۔ نتیجہ خدا دی قسم ہے محلے دیاں زنانیاں بھی آکھنا بے مولوی پاگل ہو گئے، مولوی پاگل ہو گیا۔ محلے والے پڑوسی بھاگے، انہوں نے سپیکر بند کیا، مؤذن کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کیا کر رہا ہے؟ اسا کیا سڑ گئے ہو؟ اللہ اکبر چنگا نہیں لگتا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ چنگا نہیں لگتا؟ آگ لگ گئی نے، سپیکر بھی بند کیتا جے، میرے منہ تے ہاتھ۔ آپ جواب میں کہیں گے مؤذن صاحب اللہ دا نام ہی مٹھا تے آمنہ دے لال دا نام ہی مٹھا، لیکن جتھے تو لے رہا نا اتھے شریعت لین دا حکم نہیں دیتا۔ دین وہ ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے، جس پر میرے نبی کی مہر نہیں وہ دین نہیں، جو صحابہ سے ثابت نہیں وہ دین نہیں۔ کتنے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، عزیز ہیں، کوئی طنز نہیں کرنا چاہتا، فتویٰ بھی کوئی نہیں لگانا چاہتا، بڑی محبت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم منع کرتے ہیں یہ کام نہ کرو، اس پر دلیل کوئی نہیں، دلیل دو، اس کی دلیل دو، تو وہ بڑی معصومیت سے ہمیں کہتے ہیں اس کام دے کرن دی ساڈے کول دلیل کوئی نہیں، نہ کرن دی تساں دیو، نہ کرن دی۔ کتھے منع کیتا نبی پاک نے؟ نہ کرن دی دلیل دے، آگے سے یہ کہہ دے ایک کام چنگا نہیں، درود پڑھنا، جلوس۔ بس میں آخر میں ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن میری مثال میں ساری تقریر پروئی جائے گی، ساری تقریر پروئی ساری۔ لیکن ہڈالی قصبہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا قصبہ ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کا پنڈ ہے، پنڈ تے نہیں ہے ہن شہر ہے، تے جڑی میں مثال دینی ہے نا، جتھے جتھے میں ضرب لا رہا نا، مثال ہی تساں سمجھ جانا بے ضرب لگدی کتھے پئی، تا مزہ۔ علماء تو سمجھیں گے، علماء ہی ذرا بول پڑیں گے تو مجھے محسوس ہوگا بھائی گل سمجھ آ گئی۔ ایک بندے نے 1000 روپے کا جعلی نوٹ بنایا، نکلی، کاغذ بھی چنگا، رنگ بھی چنگا، پرنٹ بھی چنگا، بازار آیا، دکاندار کو دیا، دکاندار نے مسل کے دیکھا، اس کیا نکلی ہے، جعلی ہے، نہیں چلدا، اس کیا نہ چلن دی دلیل دے، اس کیا جعلی ہے، نہیں چلدا، اس کیا نہ چلن دی دلیل دے، رنگ چنگا نہیں، نہ چلن دی دلیل دے، پرنٹ چنگا نہیں، نہ چلن دی دلیل دے، کاغذ چنگا نہیں۔ دکاندار نے کہا پاگل، اتنے رنگ، پرنٹ، کاغذ نہیں چلدا، حکومت دی مہر چل دی ہے، دین کے معاملے میں تیرے میرے بابا کی بات نہیں چلتی، محمد کی مہر چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔